تمہاری امت کو ہم ہلاک نہیں کریں گے، قحط سالی کا شکار کریں گے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سألتہ ان لا یہلک امتی بالغرق، کہ پوری امت کو ایک ساتھ ڈبو کر کے مت مار دینا اللہ، فاعطانیہا، اللہ نے مجھے وہ بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی۔ تیسری دعا، 3 چیز مانگی، وسألتہ ان لا یجعل بأسہم بینہم فمنعنیہا، میں نے اللہ سے یہ کہا اے اللہ میری امت کے اوپر یہ بھی احسان کر دے کہ یہ لوگ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں مانا جائے گا، یہ والی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، اس لیے ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر تھوڑی تفصیل آئی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں دراصل۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کوئی بھی عام عذاب بھیج کر کے ایک ساتھ پوری امت کو ہلاک نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت قائم ہونے تک دشمنان اسلام کو اتنی طاقت کبھی نہیں ملے گی کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا سکے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اور جہاں تک میں نے دیکھا وہاں تک میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ مجھے 2 خزانے دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگا اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری امت کے اوپر عام عذاب مت بھیج دینا کہ سب لوگ ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں، سنا کا لفظ استعمال ہوا، اور اے اللہ میری امت کے اوپر دوسرے لوگوں کو، دشمنوں کو مسلط مت کر دینا کہ وہ سب کے سب ان کو ختم کر دیں، جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دے سارے مسلمانوں کو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد میرے یہاں فیصلہ بدلا نہیں جاتا، میرے یہاں فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اور تمہاری دعا میں نے قبول کر لی کہ کوئی عام عذاب بھیج کر کے ایک ساتھ تمہاری پوری امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، ایسے عذاب میں تیری امت گرفتار نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہ دشمنان اسلام اتنی طاقت و قوت میں پوری دنیا مل جائیں، سب لوگ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں جیسا کہ کھڑے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم نہیں کر پائیں گے۔ ہاں یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردن ماریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے، آپس میں لڑیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ عام عذاب میں امت محمدیہ کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں عذاب اللہ بھیجے گا، اور بھیج رہا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ عذاب بھیج رہا ہے۔ ابھی پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا ابھی تازہ ہی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا کیسا عذاب آیا ہوگا، کس قدر تیز رفتار پانی نے سب کو بہا کر کے مار ڈالا، کتنے لوگوں کو مار ڈالا، کتنے گھروں کو تباہ کر دیا، کتنے مال برباد ہو گئے، کتنے مویشی مر گئے، وہ اللہ کا عذاب۔ ابھی چند دنوں پہلے سعودی عرب میں جہاں بارش ہونے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، اتنی زیادہ بارش، لیکن کئی شہروں میں موسلا دھار بارش، صرف بارش سے سیلاب ہو گیا اور پانی کا ریلا چل پڑا، گاڑیاں تیرنے لگی پانی کے اوپر۔ آپ لوگوں نے مناظر دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور ابھی تازہ خبر ہے کہ ترکی کے اندر اور شام کے اندر اور اس کے ارد گرد میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا ہے، ہزاروں مکانات گر گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے جھٹکے میں۔ یہ سب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سارے مسلمانوں کے اوپر ایک ساتھ عذاب نہیں بھیج رہا ہے، لیکن اللہ پکڑ رہا ہے جگہ جگہ۔ یہ قیامت قریب ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے، علم کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دین کو پڑھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور جب سے
ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، علم کے اوپر زوال آ گیا ہے، لوگ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھ میں ایک مشین کے اوپر سب بھروسہ کر کے جی رہے ہیں، اور علم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے. حتی یقبض العلم وتکثر الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہونے لگیں گے. آئے دن دنیا کے کسی حصے میں زلزلہ ہو رہا ہے، قیامت کی نشانی. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وقت قریب ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جمعہ گزرا تھا پھر جمعہ آ گیا، ابھی تو رمضان گیا تھا پھر رمضان آ گیا، ابھی تو عید گئی تھی پھر عید آ گئی، ابھی تو صبح ہوئی تھی ارے شام ہو گئی. لوگ بتاتے ہیں، پرانے لوگوں سے پوچھئے کہ دن بھر ان کو ایک پہاڑ لگتا تھا دن پورا، کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہوگی، دن پہاڑ لگتا تھا. لیکن اب وقت کم پڑ گیا آدمی کے پاس، آج وقت انسان کے پاس کم پڑ گیا ہے، لگتا ہے اتنی جلدی ٹائم ہو گیا. یہی دماغ میں آ رہا ہے. قیامت کی نشانی ہے، وقت قریب ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چل پائے گا کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور قتل بھی زیادہ ہونے لگے گا. اب مرڈر کا کیس عام ہے، کوئی سیف نہیں ہے، کہیں کوئی محفوظ نہیں ہے. جب دیکھو جہاں دیکھو مرڈر کے واقعات ہو رہے ہیں. اور مال کی کثرت، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. یہ مزید مال کی کثرت ہوگی. ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، سب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھیں گے صدقہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حوالہ عبداللہ بن حوالہ سے کہا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے، کہ اذا رأیت الخلافت، جب تم خلافت کو دیکھو، قد نزلت ارض المقدسہ، کی شام تک خلافت قائم ہو گئی ہے. کس زمانے میں شام میں خلافت قائم ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل قریب. جب تم شام تک خلافت کو قائم ہوتا ہوا دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ اب زلزلے بہت تیزی سے آئیں گے. فقد دنت الزلازل، تو سمجھ لینا کہ زلزلے اب ہونے لگیں گے. والبلابل، اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی. والامور العظام، اور بہت سارے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے. چنانچہ ہو رہے ہیں، وہ سلسلہ بہت زمانے سے شروع ہو گیا ہے اور چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو بات بتائی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہا تھا کہ اس دن، ہمارے وقت سے بہت پہلے کی بات ہے، جب ملک شام کے اوپر مسلمانوں نے جھنڈا گاڑا، اس دن قیامت اتنی زیادہ قریب ہوگی کہ میرا جو سر میرا ہاتھ تمہارے سر کے اوپر رکھا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب قیامت ہوگی تم سے. ہم لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگ رہا ہے. قیامت کتنی قریب ہے، ساری نشانیاں ہر طرف ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہوتی ہوئی نشانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے سروں پہ اور ہماری پیشانی پہ بل نہیں ہے. کسی کو ڈر نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو کہ عام ہو رہی ہیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اوحی الی انی غیر لابث فیکم، مجھے وحی کر دی گئی ہے کہ میں زیادہ دن تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا. ولستم لابثین بعدی الا قلیلا، اور تم لوگ بھی میرے بعد بس تھوڑی سی مدت رہو گے دنیا میں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وَسَتَأْتُونِ أَفْنَادًا، تم لوگ میرے پاس گروہوں کی شکل میں آؤ گے. یفنی بعضکم بعضا، آپس میں لڑائی مار پیٹ کرو گے، ایک دوسرے کو فنا کرو گے. اور وہ بین یدی الساعۃ، اور قیامت سے پہلے موتان شدید، سخت وبائیں عام ہوں گی. بتائیے کووڈ جیسا وقت بھی گزرا ہے ہمارے آپ کے سروں کے اوپر سے، پوری دنیا لپیٹ میں، تو وبائیں عام ہو جائیں گی. اور اس کے بعد سنوات الزلازل، زلزلوں کا سال ہوگا.